السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رب کریم نے محض اپنے فضل، کرم، انعام اور احسان سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک ایک اور رمضان عنایت فرمایا تھا۔ رمضان المبارک میں رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے بہت ساری عبادتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان عبادتوں کے اینڈ پر اور رمضان کے مکمل ہونے پر ہمیں 4 باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ 4 باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان بھر میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، تلاوت کی، زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات کا اہتمام کیا، جتنی عبادتیں کی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ روزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیوں کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکہ رب کریم اس عبادت کی توفیق ہمیں بار بار نصیب فرمائے، ہمیں اپنی زندگی میں رمضان بار بار ملے۔ اس لیے ان عبادتوں پر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اس رمضان میں ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا، طبیعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ روزے نہیں رکھ پائے۔ رب کریم نے ہمیں طاقت، صحت اور قوت عنایت فرمائی اور الحمدللہ ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم آپ کی شایان شان جیسی عبادت کا حق ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ادا کر سکے۔ رب کریم آپ اسی کھوٹے سکے کو چلا لیجئے، آپ کریم ہیں اور کریم کھوٹے سکے کو چلا لیا کرتا ہے۔ تو دوسرا، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز جو رب کریم سے مانگنی ہے وہ اپنے ان اعمال کی قبولیت کو مانگنا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اتنے بڑے نبی، جلیل القدر نبی، اور بیت اللہ کی تعمیر جیسی عبادت اور اہم ترین عبادت، اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو جب ان اولو العزم نبیوں کو اپنی اہم ترین عبادت کے موقع پر اللہ سے قبولیت مانگنے کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ عبادت کر لینا یہ اصل نہیں ہے، اس عبادت کا بارگاہ الہی میں شرف قبول سے ہم کنار ہو جانا، شرف قبولیت پا لینا، یہ اصل ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت مانگیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب نقلی کرنسی لے کر آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام، ان کو پتہ نہیں تھا یہ بھائی جان ہیں، وہ تو سمجھتے تھے کہ بس ایک بادشاہ ہے، تو انہوں نے کہا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کہ ہم تو نقلی کرنسی لائے ہیں لیکن آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، اوفِ لنا الکیل، اس نقلی کرنسی اور کھوٹے سکے کو قبول فرما کر ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اور آپ چونکہ بہت مہربان ہیں وتصدق علینا، تو ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ تو اسی طرح ہم رب کریم کو کہیں گے کہ پیارے اللہ جی، پورے ماہ مبارک میں ہم نے جو عبادت کی ہے رب کریم اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لیجئے، وتصدق علینا، اور رمضان کا ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ رب کریم رمضان میں تو دکان پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سیٹ بھی ان کو رمضان بونس کے نام پر ایکسٹرا سیلری دیا کرتے ہیں۔ تو رب کریم ہم تو آپ کے غلام بے دام ہیں، ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ثواب بھی دے دیجئے، مغفرت اور ہدایت اور تقوی کا ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ آپ تو صدقہ کرنے والوں میں سب سے بہترین صدقہ کرنے والے ہیں۔ تو رب کریم سے ان دونوں دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے اعمال کی قبولیت بھی مانگیں۔ اور چوتھی چیز یہ مانگنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ یا اللہ، جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا اور نبی کریم علیہ السلام کی اس آمین سے ہماری حفاظت فرما دیجئے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو یا اللہ، اس مغفرت کے مل جانے کی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ میری
میری رمضان کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، مجھے تقوی مل چکا ہو اور اس تقوی کے توشے کو میں بچا کر رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی رکھوں، اور جس طرح میں نے رمضان المبارک میں رب کریم عبادت کا اہتمام کیا، آپ مجھے توفیق نصیب فرما دیجئے کہ رمضان کے بعد بھی میں ویسی ہی عبادت والی، اعمال صالحہ والی، آپ کی رضا والی، شریعت سنت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کروں۔ یہ 4 باتیں رمضان کے اختتام پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل اس گنہگار کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔